رنگ ماسٹر اور شیر کہہ لیں چلیں، رنگ ماسٹر اور شیر دونوں بدل رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں تو اللہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا؟ انتقامی سیاست نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے. فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. امن نہیں ہوگا اب دنیا میں، امن والا بٹن اٹھا لیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. آج جعفری صاحب جو ٹاپک ہم نے کرنے ہیں وہ ہیں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ خان صاحب کے ذائقے میں کیا تبدیلی ہے، خان صاحب کے جو احتجاج کی کالز تھیں اس کے حوالے سے، اور جو جس طرح کے آج کل طوفان آ رہے ہیں بنیر میں، کے پی کے میں جس طرح کا کلاؤڈ برسٹ ہوا، اس حوالے سے پوچھوں گا کہ یہ قدرتی آفات جس طرح کی آ رہی ہیں کس وجہ سے ہیں، کیا پلانٹری کنڈیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جعفری صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کی مہربانی ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے. سر خان صاحب کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کروں. خان صاحب کی انرجیز کی بات کریں تو ایک طرف راج جو لگا ہوا ہے، دوسری طرف روحانی طاقتیں ہیں. اب ان کا زور کس ٹائم پہ ہے؟ اللہ کی مرضی. لیکن اب یہ جو مجھے لگتا ہے، میں نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، یہ ٹھیک ہے. 4 مہینے ڈسائسو ہیں. اب یہ 4 مہینے کے آخری ہفتے میں ہو جائے یا 4 مہینے کے پہلے ہفتے میں ہو جائے، یعنی اگست کے چوتھے ہفتے سے لے کے ٹھیک ہے. نومبر کے تیسرے ہفتے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، 3 مہینے. کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. اس میں اگر ترمیم آ جاتی ہے، آ جائے، ترمیم تو آنی ہے، وہ تو ہونی ہے. آئے گی تو قوم کو سمجھ آئے گی نا کہ لو ان سارا کچھ تو نکل گیا. بالکل ایک پلان اللہ کرتا ہے، بالکل. ایک پلان جو ہے نا وہ حالات. دیکھیں اب جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا گھر تو سیف ہے، تو اللہ کیا سب کے گھروں میں جب آگ لگ گئی تو پھر پورے محلے کی آگ بجھانا مجبوری ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. اچھا سر، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے کہ اس کو سر آسانی ہوگی؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس نے کبھی بھی آئی کے کی مدد نہیں کرنی تھی. میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا، مطلب میں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا. ٹرمپ بھائی چنگ بازار 'ਚ رہتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کو وہ کرتا ہے، اس نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں. وہ بھی کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، تو اس نے بھی اپنا وہ کچھ دیکھنا ہے. لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ جو مرضی کریں اور کر کے نکل جائیں. گیم بہت بری پھنسنی ہے. رہ کی بات انٹرنیشنل ہورائزن سے مدد کی، تو وہ مجھے آج بھی یقین ہے کہ وہ آئے گی، لیکن وہ انٹرنیشنل ہورائزن سے مدد اس اسٹیبلشمنٹ سے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے نہیں آئے گی. وہ انٹرنیشنل جو ان کے اپنے بنائے ہوئے لاز ہیں نا، جو ان کی اپنی چیزیں ہیں، جو انہوں نے اپنا چہرہ بڑا خوبصورت دکھانے کے لیے بنائی ہوئی ہیں، وہ ان کے گلے پڑیں گے، ان کو کرنا پڑ جائے گا. بالکل. شوق سے کوئی نہیں کریں گے. یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا بھی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خان ہی تھا نا سر. ایسے ہی ہے، اسی وجہ سے تو پھنسا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. تو کوئی بات نہیں، گاڈ ہیز ہز اون پلانس. سر ایک وقت میں وہ جو آپ کا پیپل آف دا آئی ہوتا ہے، وہ آپ کا دشمن نمبر 1 بھی ہوتا ہے. دنیا نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. پیپل آف دا آئی صدام حسین، اس کو امریکہ نہیں مارا تھا. پیپل آف دا آئی لیبیا کا کرنل قذافی، اس کو امریکہ نہیں مارا تھا. پیپل آف دا آئی بہت سارے اور ہیں، ان کو امریکہ ہی مارے گا، بے فکر ہیں. ٹھیک ہے، مگر خان ان میں نہیں ہے. خان ان میں بالکل، وہ تو اس کا پیپل آف دا آئی ہے ہی نہیں. وہ تو کنڈا ہے گا جڑا اکھ چ چبھدا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، قدرتی آفات کی بات کروں تو دیکھ رہے ہیں کہ جی پنیر میں اتنا زبردست قسم کا سیلاب، اللہ رحم کرے سر. زلزلے اور جنگیں اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے. سر کیا اس طرح کا وہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے بارہا آپ کو کہا ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، وہ ایکچولی ہو کر رہے گا. فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اس دور کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشد الفتنہ، فتنے کا شدید ترین دور
خطرناک ترین دور شروع ہو چکا ہے سر. آفات، بیماریاں، جنگیں، تباہیاں یہ ہوں گی. آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ ہوگا. صحیح، دجال کا فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کے بعد والا ہے، اچھا، یہ وہ اس سے پہلے والا ہے. ٹھیک ہے. ہم نا اصل میں چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. ہم بات جو ہے وہ آرماگیڈون کی ہو رہی ہو تو بات قیامت پہ چلی جاتی ہے. وہ آرماگیڈون اور ہے، قیامت اور ہے. یہ اس سے پہلے والی یہ جو 6 سال کی جنگ جس کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، ملحمۃ الکبریٰ، یہ اور ہے. یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہے. یہ ملحمۃ الکبریٰ کا 4تھا سال ہے اور یہ 7 سال کی بڑی جنگ ہے. اگلے 3 سال دنیا میں جنگیں رکیں گی نہیں. 3 سال کم از کم 3 سال یہ جنگیں پاز ہو سکتی ہیں، یہاں سے رک کے وہاں لگ جائے، وہاں سے رک کے وہاں لگ جائے. یہ نہیں ہوگا یہ جنگیں سٹاپ ہو جائیں. امن نہیں ہوگا اب دنیا میں. امن والا بٹن اٹھا لیا گیا ہے. اب دنیا میں امن نہیں ہوگا. آفات، چیزیں، آگ لگنے زلزلے، کے واقعات. سیلاب، آگ، طوفان، کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ پہلے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اب اتنے زیادہ کیسے ہو رہے ہیں؟ ہاں وہی نا، دوسری بار ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ ویسے ہی ہو رہے ہیں کہ تباہی پھیل گئی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے. ہم ظلم کے ساتھی ہیں. جنہوں نے فلسطین کے بچے مار دیے، اس نسل کے بچے مار دیے جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ایک لشکر بیت المقدس کے ارد گرد قیامت تک لڑتا رہے گا. تو جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین جس کو جیشی میرا لشکر کہہ کے بلا رہے ہیں، وہ کتنے کے پاک لوگ ہیں اور ہم نے ان کی کتنی کی مدد کی. اور ہم ان کے دشمنوں کو جو ہے وہ پریولیجڈ جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. ہم ان کے دشمنوں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. ہم ان کے دشمنوں کے جو ہیں وہ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. تو پھر یہی ہوگا. میں نے کہا نا میں بہت سارے مجذوب فقیروں کے پاس بھی بیٹھتا ہوتا تھا، تو یہ جملہ ان کا ہی ہے لیکن ہے بڑا خطرناک. کہتا تھا کہ ہم بطور قوم منافق ہیں. نام اسلامی جمہوریہ رکھا ہوا ہے اور کام جو ہے وہ ہمارے جمہوریہ والے ہیں. تو وہ جو ہے وہ جب تک یا جو ہے نا یہ قوم سیدھی نہیں ہوگی، ہم سب اس میں بھی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، سارے شامل ہیں، تب تک نہیں ہوگا. اور اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ منافقت کی سزا عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. یہ جتنے درد ہم سہ رہے ہیں نا یہ اسی منافقت کی سزا ہے. اچھا سر، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مکافات عمل کا ٹائم ہے یہ یہ شدید قسم کا؟ مکافات عمل کی چکی چل رہی ہے جی. یہ پیس کے رکھ دے گی، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی. یہ ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس نے جو کیا ہے وہ بھگتے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہماری آپ کی کسی کی مرضی سے نہیں بدلتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہوگا. بارہا اللہ بار بار کہتا ہے کہ اچھے سلوک کرو انسانیت سے. ہوگا. اگر فرعون کو اس طرح کا دردناک عذاب نہ بھی ملے تو اس کی لاش صدیوں تک عبرت کا نشان بنا دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوگا. یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہے. یہ کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی عام سا وقت نہیں ہے. اس کو سمجھیے. انڈیا حرکت کرے گا؟ ارد گرد کی جنگ ہے سر. انڈیا، افغانستان، چائنا، رشیا، ساؤتھ چائنا سی، بالکل. حتیٰ کہ آسٹریلیا تک کو اس جنگ میں کودنا پڑ جائے گا. آپ ابھی سکون آسٹریلیا بھی آ جائے گا؟ ابھی دیکھیے ہوتا کیا ہے. اچھا. ابھی دیکھیے ساؤتھ چائنا ہاٹ ہوگا تو آسٹریلیا اسی کے آخری کونے کے اوپر ہے نا. بالکل. تو بس پھر وہ ہوگا تو صحیح کچھ نہ کچھ. عربوں کی جنگ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی. ویلل عرب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. ویلل عرب، عرب کے لیے تباہی ہے، عرب کے لیے تباہی ہے. تو عرب کی تباہی تو لکھی ہوئی ہے، ہونی ہے. اس بات کو سمجھیے. میں بھائی جان صرف حدیث کی بات کرتا ہوں.
میں نے وہی پڑھا، مجھے آتا ہی وہ ہے۔ رسالت مآب کا جو فرمان ہے نا، کائنات کی سب سے عظیم ترین زبان ہے، عظیم ترین فرمان ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ ہوگا۔ آپ نے کہا تھا خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو یہ شرک اتنا کوئی مطلب کوئی اچھا لگتا ہے؟ یہ چھوڑ دے گا اس کو؟ تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں تو اللہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا؟ وہ اپنا کام کرتا ہے، اور جب اس نے اپنا کام کیا کچھ نہیں بچے گا کسی کے پاس، کچھ نہیں بچے گا۔ کہ عربوں کی طرف سے بھی آپ ایسے سمجھیں کہ سر میں جو نے عروج ہے وہ زوال کی طرف آ ابھی جائے آپ گا۔ کو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو پیپل آف دا آئیز تھے وہ انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، باقی بھی ہو جائیں گے۔ سر پیپل آف دا آئی تھا نا کویت، بالکل تو صدام کو کہہ کے حملہ کس نے کروایا تھا؟ اور پھر کویت پہ حملے کے چکر میں صدام کو الٹایا تھا۔ بالکل دونوں طرف یہی لڑتے ہیں، دونوں طرف یہی لڑتے ہیں۔ اس سب میں سر پاکستان کا مستقبل اور اکانومی ہماری، پاکستان کا مستقبل ٹھیک ہے جی، ہماری آنے والی نسل کے لیے اچھا ملک ہے، لیکن ابھی قربانی دینی ہے، ابھی تھوڑی دی ہے۔ ہماری بے حسی اور ہماری جو سمجھ لیں نا وہ اپنی بغیرتی کہہ لیں، میں بڑا کچھ سوچ سمجھ کے کوئی لفظ ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے نہیں ملا، بحیثیت قوم ہماری بغیرتی کی سزا مل رہی ہے اور ضرور ملے گی۔ اس میں میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی ہیں، اس میں سارے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ لاسٹ میں عمران خان کا ذائچہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ خان صاحب باہر آ کر کوئی اپنی عمران خان کوئی انتقامی سیاست کریں گے؟ یار انتقامی سیاست اگر وہ نہ بھی کرے تو اپنی ذات کے جرم معاف کرے گا نا۔ وہ جن غریبوں کے بچے مار دیے گئے ہیں ان کا قتل معاف کرنے والا آئی کے کون ہوتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کے جو ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی اور کے بیاف پہ اس کا قتل معاف کر دے؟ اپنی چھوڑ دے، ٹھیک ہے، بالکل انتقامی سیاست نہیں ہے یہ مکافات عمل ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اگر تم سمجھو تو قصاص میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اگر آپ نے ایک بندے کو قتل کی سرقرار واقعی سزا دے دی، اگلی نسلوں میں قتل ہونا بند ہو جائیں گے۔ بالکل یہ جو شیر شاہ سوری نے انڈیا میں درختوں پہ پھانسیاں دینے کا عمل شروع کیا تھا، اس کے بعد پورے انڈیا میں امن ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، قدرت کا نظام ہے۔ آخری کوشچن سر سمجھ گئے ہوں گے آپ ہماری حکومت کا مستقبل؟ جب آپ کہتے ہیں نا سمجھ گئے ہوں گے تو میں نے بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتا۔ سر چینج ہو رہا ہے کام، نظام بدلے گا، نظام بدلے گا تو یہ کٹھ پتلیاں نہیں رہیں گی، نیا تماشا، نیا مداری، چہرے بدل رہے ہیں، نیا تماشا، نہیں بدل، نیا مداری۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا وہ ٹکٹ گھر وہی رہے، لیکن باقی رنگ ماسٹر اور شیر کیا لیں چلیں، رنگ ماسٹر اور شیر دونوں بدل رہے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ہو سکتا ہے کہ رنگ ماسٹر خود ہی آ جائے، یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی پیشن گوئیاں سنی جو خان صاحب کے حوالے سے تھی اور انٹرنیشنل اس کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے قدرتی آفات آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بتایا۔ مجھے جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ اسلام پاکستان۔